غالباً عنایت اللہ مرحوم کی بات ہے، ایک گزرے ہیں کالم نگار یا قدرت اللہ شہاب کی، کہتے ہیں کہ میں کسی نے ان سے کہا کہ تم کسی سے کچھ لیتے نہیں، خودداری کیسے سیکھی؟ تو کہنے لگے ایک مہنگے ہوٹل میں روٹی کھانے گیا، تو اس مہنگے ہوٹل کا جو چوکیدار بابا تھا نا، وہ سردیوں میں اس طرح کے کپڑے پہن کے آیا کہ ٹھٹر رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ تو میں نے آگے بڑھ کے کہا کہ بابا تیرے پاس موٹے کپڑے کوئی نہیں؟ کہتا بیٹا ہوتے تو میں نے پہنے نہ ہوتے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ اس وقت رات ساری تو نے ڈیوٹی کرنی ہے تو انہی کپڑوں میں رہو گے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگا ہاں بیٹے کیا بتاؤں، 4 بچے، بوڑھا ہوں، ان کی نوکری کرنی ہوتی ہے، اور ان 4 بچوں میں صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا ہے کوئی نہیں میرے پاس۔ تو میں تو آج چائے پینی تھی تو میری بیوی مجھے کہہ رہی تھی کہ تھوڑی سی پتی اور 1 کپ دودھ گھر میں پڑا ہے، بچے سوتے ہیں تو آپ کو بنا کے دیتی ہوں۔ کہتے ہیں میں تو چائے اس طرح پیتا ہوں جس طرح دوائی پی جاتی ہے۔ تو میں نا وہ تھوڑی سی سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، تو میں نے وہ چائے میری بیوی بنا کے لائیا، تو میں نے کہا بھلی مانا تجھے بھی ٹھنڈ لگ رہی ہوگی تھوڑی، تو بھی پی لے۔ تو اس نے کہا نہیں آپ نے ساری رات چوکی دارہ کرنا ہے، آپ پیئے۔ کہتے میں پی کے آ گیا ہوں۔ کہتے ہیں عین عشاء کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا، گھاس تھی باہر، ہوٹل کے بابا کھڑا تھا۔ کہتے ہیں میں نے نا بابے کی بات سنی تو میں نے سمجھا کہ اس وقت کا سب سے بڑا سخی میں ہی ہوں، اور میں لگا ہوں قارون کے خزانے کو جوتا مارنے، لگا ہوں میں بہت بڑی سخاوت کرنے۔ کہتے ہیں میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 5 آنے نکال کے بابے کو دیے۔ میں نے کہا بابا لے جاؤ، اکٹھی چینی لے جاؤ، اور 5 آنے کا بڑا کچھ آیا کرتا تھا اس زمانے میں، اکٹھی چینی اور پتی لے جاؤ اور گھر میں چائے پیو۔ کہتے ہیں اتنی دیر ہوئی تو عشاء کی اذان ہو گئی، اور جب مؤذن نے اذان پڑھی اور میں نے 5 آنے بڑھائے تو بابے نے لپیٹ کے مجھے دیے۔ کہنے لگے میں تو تجھے اچھا آدمی سمجھا تھا، تو نے مجھے کیا سمجھ لیا ہے؟ میں نے اچھا سمجھ کے دکھڑا سنایا اور تو مجھے کیا سمجھ بیٹھا؟ یہ آرزوے کرم اور میں آپ سے کروں؟ یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ کہا جا رکھ اپنے پیسے۔ اور کہتے ہیں پھر میں نے اس بابے کو دیکھا، اس نے جوتے اتارے اور ٹھنڈی گھاس پہ اس نے اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھی، اور کہتے ہیں جب وہ سجدے میں گیا تو میں محو حیرت تھا، اور جب بابا اتحیات پہ بیٹھا تو میں رو رہا تھا۔ میرا دوست کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے کہا آج مجھے سمجھ میں آیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آج بات سمجھ میں آئی ہے، آج سمجھ میں آئی، ایاک نعبد و ایاک، یہ آج مسئلہ سمجھ میں آیا ہے۔ کہتے ہیں اس بزرگ نے سلام پھیرا اور کہنے لگا تو ابھی گیا نہیں؟ میں نے کہا بابا میں تیرے جلوے دیکھ رہا ہوں، میرا تحفہ قبول کیوں نہیں کیا؟ تو کہتے ہیں بابا رو پڑا۔ کہنے لگا بیٹا اگر 5 آنے مانگ کے کھانے ہوتے تو میں رات کو سردیوں میں مزدوریاں نہ کرتا، اپنے پیسے گھر لے جا۔ میرا رب مجھے محنت کے ساتھ اتنا دیتا ہے کہ میں بیٹیاں بھی پال لیتا ہوں اور روٹی کھا کے سوتا ہوں، تو جب مجھے اللہ نے محتاج نہیں کیا تو میں محتاجی کیوں دکھاتا پھروں؟ کہتے ہیں میں ساری زندگی اس کو دعائیں دیتا رہا، خوددار بنو، خوددار بنو، خوددار بنو۔ اب تو ہماری ملت کا جوان، میں بڑا رونا روتا ہوں، یہ ملت کے جوان، او ملت کے دوستو، جوان بچے، جوان 24 سال کا خوبصورت جوان، طاقتور، بھائی تو کیا کام کرتا ہے؟ کہتے میں کوئی کام نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہتے 2 بھائی کرتے ہیں کام، وہ گئے ہوئے ہیں دونوں یورپ، تو میں ان کے پیسوں کا حساب کرتا ہوں پیچھے سے۔ تو اپنی عمر دیکھ، اور اگر پھر پوچھ لیں دوہرا کے کہ تو کیا کرتا ہے تو کہتے ہو کاغذ جمع کرائے ہیں باہر جانے کے لیے۔ تو میں نے کہا باہر بعد میں چلے جانا، یہاں کوئی کام نہیں کرنے والا۔ ہمارے بزرگ تو مشورہ دیا کرتے تھے دیس اپنے دیاں واللہ نالو، تمبے کھادا جے کدی تمبا۔ سلطان بہو فرمایا کرتے تو تمبے کدی تربوز نہیں تھیندے، پاویں سہ منا گڑ پائیے، یہ میٹھا ہو سکتا؟ تو بزرگ کہتے ہیں دیس اپنے دیاں واللہ نالو تمبے لا کھائیے، ایمی غیر ملک دے باغاں اندر میوے کھان نہ جائیے۔ ادھر رہ، یہاں کام کوئی نہیں ملتا، یہاں کوئی ڈیوٹی نہیں، یہاں کوئی محنت نہیں، جدوجہد کر آگے بڑھ۔ میرے بھائی مانگے نہیں، سوال نہیں کریں، ہاتھ نہ پھیلائیں۔ نبی پاک کی پسند کیا ہے؟ سنو بخاری میں حضور نے فرمایا بھیک مانگنے والے مومن سے وہ مومن اچھا ہے۔ حضور اپنی امت کو مشقت میں نہیں ڈالتے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔
پر فرمایا بھیک مانگنے والے، ہاتھ پھیلانے والے مومن سے مجھے وہ والا مومن پسند ہے جو ایک رسی لے کے پہاڑ پہ چڑھ جائے اور پھر لکڑیاں اس رسی سے باندھ کر اپنی کمر پر اٹھائے اور بازار لے جا کر بیچے، خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ مجھے وہ مومن زیادہ اچھا لگتا ہے۔ کشکول طلب پھیلانا، مانگنا، سوال کرنا امت مسلمہ کا یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں کوئی پیشہ برا نہیں۔ حضرت داؤد لوہے کا کام کرتے تھے، لوہے کا کام حضرت داؤد کو کہے برا لوہار کو، یہ حضرت داؤد کرتے تھے، خود نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کھیتی باڑی بھی کرتے تھے اور کپڑا بھی بنا کرتے تھے، اماں حوا گھر کے اندر کپڑا بنتی تھی، یہ پیشے برے ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیا کرتے تھے جو ہمارا درزی کام کرتا ہے، یہ پیشے برے ہیں؟ ایک پیشہ برا ہے دنیا میں، ایک پیشہ، وہ ہے کسی سے مانگ کے کھانا۔ برتن دھونے والا برا نہیں ہوتا، جھاڑو دینے والا برا، چوکی دارا کرنے والا برا۔ نوجوان کہتا ہے میری پھپھی مہربان ہو جائے تو میں لندن چلا جاؤں، ماموں مہربانی کرے تو امریکہ چلا جاؤں، کوئی بندہ میرے اوپر نظر کر دے تو میں بچ جاؤں۔ بندوں کے سہارے کیوں ڈھونڈتا ہے؟ سہارا ڈھونڈنا ہے تو یہاں بیت اللہ شریف کے رب کا ڈھونڈ، جہاں گنبد خضرا والے مصطفیٰ کا تلاش کر۔ یہ سہارا تجھے اونچا کرے گا، یہ تجھے بڑا کرے گا، یہ سہارا تیرے اندر قوت اور طاقت پیدا کرے۔ کن لوگوں کے پیچھے؟ ہاں اگر اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کوئی اپنے فضل سے چیز دے دے، کچھ لوگ نہ زیادہ نیک بن جاتے ہیں، کہتے ہیں جی لینا نہیں چاہیے ویسے تو آؤ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ اگر خود بخود مل جائے نا کسی شخص کو، خود بخود مل جائے، میر تقی میر نے کہا تھا تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے مولا، ہم تو جس گھر میں رہے تیرے ہی مہمان رہے۔ اگر کسی کو مل جائے تو بخاری مسلم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو کچھ دیا مال غنیمت میں سے، حضرت عمر کو کچھ دیا، خود حضور نے، تو جناب عمر کہنے لگے حضور جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے اسے دے دیں، تو نبی پاک نے فرمایا عمر یہ تحفہ ہے اسے قبول کر لے۔ محبوب نے فرمایا سوال کرنا منع ہے اور خواہش رکھنا بھی منع ہے، لیکن اگر کوئی خود دے تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ حضرت عمر نے رکھ لیا، وہ مال رکھ لیا۔ اب اسی حدیث کے دوسرے لفظ الترغیب و ترہیب میں مسند امام احمد بن حنبل میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر نہ نفس کی خواہش ہونی چاہیے نہ ہاتھوں سے مانگنا چاہیے، اور اگر اللہ تجھے کسی جگہ سے خود بخود دے دے، عطا کر دے، تو سمجھ لے یہ اللہ نے مجھے اپنی طرف سے روزی عطا فرما دی، پھر اس کو منع کرنا نہ۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے پوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں پھر عمر فاروق کی عادت تھی، مانگا نہیں کرتے تھے، لیکن اگر کوئی دیتا تھا تو حضرت عمر اس کو رکھ لے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ میری طرف دیکھیے، حضرت عمر پھر اسے، اگر کسی کو کوئی شخص تحفہ دیتا ہے، نذرانہ دیتا ہے، کوئی شخص کسی شخص کے سامنے کوئی ایسی چیز رکھتا ہے تو یہ بخاری ہے، نبی پاک نے حضرت عمر سے کہا جب کو دے تو سمجھ لے یہ اللہ کی طرف سے، پھر تو اسے سوال نہ کر، لیکن اگر تجھے اللہ کسی طرف سے عطا کر دے تو پھر وہ لینے کی تجھے، اگر کوئی کسی خطیب کو نذرانہ خود دیتا ہے تو لینے کی، بول کے بتائیے، اگر کوئی مزدور کسی جگہ مزدوری کرتا ہے تو مالک خوش ہو کے اسے کہتا ہے 2000 روپیہ تیرا انعام ہے، تو اس کے لیے قبول کرنا جائز ہے، درست ہے۔ اگر کوئی خوش ہو کے کسی کو کہہ دیتا ہے کہ بھائی میرا دل کرتا ہے تیرے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرا ہے، ایک جوڑا بطور تحفہ تجھے میں ایک سوٹ دینا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے وہ قبول کرنا جائز ہے۔ یہ حدیث بخاری مسلم سے ثابت۔ لیکن طلب کرنا یا خواہش پیدا کرنا یا اپنی طبیعت کے اندر ذوق رکھنا یا یہ مزاج پیدا کرنا یا یہ شعوری طور پر یہ ذہن بنانا کہ مجھے ملے گا، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ تو میرے عزیز، کرنا کیا کام کیا ہے؟ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، ہمت کرنی ہے۔ دنیا میں نہ کوئی چیز ٹھہری ہوئی نہیں۔ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں سورج روز چڑھتا ہے نا، بول دے نہیں تسی، ہاں نام ہی نہیں کر دے، سورج روز چڑھتا ہے، کبھی تھکا تو نہیں وہ؟ تو آپ کیسے تھک جاتے ہیں؟ چاند روز طلوع ہوتا ہے، کبھی تھکتا تو نہیں، ہم کیسے تھک گئے؟
कैसे थक गए? किरामन कातिबिन बैठे ड्यूटी कर रहे हैं अपनी। उन्होंने कहा तो नहीं कि नहीं आज थकावट है, आज का काम कोई और करेगा। एक तसलसल है, दरिया बह रहे हैं तो बहरहाल बह रहे। जब भी हमने जमीन के अंदर गंदम का बीज बोया है तो जमीन ने नहीं कहा कि अब मैं थक गई हूं, अभी कल तो तुमने काटा है मेरे अंदर से चावल का बीज, चावल का तुमने फसल काटी है तो फौरी तौर पे गंदम लेके आ, कभी उसने इनकार किया है? तो जब सारी चीजें तगय्युर पजीर हैं, चल रही हैं, इंसान थक जाता है। इंसान कहता है नहीं अब मैंने नहीं मेहनत करनी, अब कोई और ही करेगा, अब कोई कमा के लाएगा तो मैं खाऊंगा, अब मेरे से जद्दोजहद नहीं होती। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है मेहनत करना। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, हुजूर बेहतरीन रोटी कौन सी होती है? हमसे को पूछे तो शायद हम कहें कि चिड़े बटेरे, या अगर वो दोबारा पूछे तो कहे वो जो गोश्त अपने बकरे का बचा के नहीं रख लेते बड़ी ईद पे, कहते यार आउणगे तो टिके लावांगे, वो मजे का होता है। यहाँ लोग कहते हैं ओहो गए आज होते ना फलां होटल पे, तो वहाँ जितना था बल्कि उसकी पब्लिसिटी कर रहे होते हैं, कहते हैं वो होटल वहाँ बना है। मैं भी गया था, फिर होटल 10 दफ़ा जाके तो फिर 5वीं दफ़ा मैं मैदे के डॉक्टर के पास भी गया था। तो दोनों का कार्ड मेरे पास है, दोनों ही रख लो तुम्हारे काम आएंगे। हम पब्लिसिटी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने पूछा हुजूर बेहतरीन खाना कौन सा है? बेहतरीन खाना। तो सहाबा कहते हैं कि अब उसने जो सवाल पूछा तो हमारे ज़हनों में ये था कि हुजूर कहेंगे शोरबा और रोटी, या गोश्त भी खानों का सरदार है उसके बारे में कहेंगे, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोरबे के अंदर रोटी भिगो के खाते थे उसकी बात होगी। सहाबी ने पूछा हुजूर बेहतरीन खाना कौन सा है? हमारे ज़हनों में जवाब के बारे में तखय्युलात और थे, तसव्वुरात और थे। जब हुजूर ने पूछा ना, उस सहाबी ने पूछा हुजूर कौन सा खाना बेहतर है? नबी पाक ने फरमाया वो वाला खाना जो बंदा अपने हाथ से मजदूरी करके खाता है, वो खाना सारे खानों में से बेहतर है। सब खानों में से बेहतर खाना वो है जो तू मजदूरी करके खाता है, जो तू जद्दोजहद के साथ खाता है, जो तू कमाई करके खाता है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सबसे पाकीज़ा साफ सुथरी रोटी वो है जो तू मेहनत करके लाता है, जो तू आप यकीन करें जब बाप मजदूरी करके लाता है ना, शाम को मजदूरी करके, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं रक्षा चलाते हैं तो चेहरों पर धुआं पड़ा होता है, रक्षा चला। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भैंसों का काम करते हैं तो बेचारों की एड़ियों को गोबर लगा होता है। बहुत सारे ऐसे मजदूर देखें जो किसी कारखाने में काम करते हैं तो ग्रीस स्याह रंग की कपड़ों को लगी होती है, लेकिन वो शाम को जब उसे दिहाड़ी मिलती है ना, या जुमेरात को जब उसे हफ्ते के पैसे मिलते हैं तो वो पैसे लेके खुशी खुशी घर आता है। फिर वो चौक पे खड़ा होता है और फिर वो खड़ा होके वहाँ से किन्नों खरीदता है, आम खरीदता है, आड़ू खरीदता है, फल खरीदता है, और जब वो ला के घर में आता है वो सामान, और उसका छोटा बच्चा दस्तरखान बिछाता है और दस्तरखान पे वो धो के हाथ बैठता है, और बीवी जो इंतजार कर रही थी वो 10 दफा, ये मैंने ये देहात में माहौल देखा है, एक दफा बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ती, वो 10 दफा बिस्मिल्लाह। वो छुरी धोती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो 10 दफा बिस्मिल्लाह पढ़ती है। फिर वो जब सजाया जाता है और बेटे और बेटियां उनको उठा के मुंह में रखते हैं, बाप के दिल को जब ठंडक पहुंचती है तो मुझे यूं लगता है आसमान के फरिश्ते भी दरवाजे खोल खोल के देखते हैं कि यहाँ दौलत आई है, यहाँ कोई कमा के लाया, यहाँ बेटियां खा रही, यहाँ जद्दोजहद हो रही। और अगर तू हराम कमाई लाए, अगर तू किसी का कलेजा काट के लेके आए, तू हजारों रुपए का भी माल लेके आए, घर में रखता है, बड़ा बेटा कहता है मैं नहीं ये खाता, छोटे वाला कहता है मेरे नहीं ये पसंद, उससे छोटे वाला कहता है ले जाओ ये तो पुराना हो गया है। वो जो मेहनत से थोड़ा सा आया करता था, थोड़ा सा, उसमें जो बरकत होती थी, उसके अंदर जो कैफ होता था, जो जद्दोजहद का पैसा था। मैं ये हदीस पढ़ता हूँ तो झूम जाता हूँ। कुछ लोगों ने और सहाबी का नाम लिखा है, कुछ ने लिखा हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला थे, फावड़ा चलाते थे, फावड़ा पंजाबी में ना कह दूं कई वांदे होंगे सन। हम लोग समझते हैं ना ये मजदूर ऐसे ही है, नकम्मा ही होता है। मजदूर को कौन पूछता है? फावड़ा चलाते थे, कुदाल से मेहनत करते थे, नबी पाक से मिलने आए। अल्लाह करे आज भी पिराने उज़ाम गरीबों से प्यार करने लग जाए। अल्लाह करे मशाइख उलमा थोड़ा सा इन्हें भी टाइम देने लग जाएं। कहते हैं मैं हुजूर से मिलने आया, आगे बढ़ा,
اور چونکہ میرے کپڑے بھی ذرا میلے تھے اور چونکہ میں مزدوری کر کے آیا تھا تو پسینہ بھی تھا، تو میری خواہش تھی کہ ذرا سارے مل لیں، میں ذرا بعد میں آگے ہوتا ہوں۔ کہتے ہیں میں اینڈ پہ گیا، صاحب اسد الغابہ نے لکھا ہے، کہتے ہیں آگے بڑھ کے میں نے حضور سے سلام لی، باقیوں کو تو سلام ہوا تھا، میرے نصیب دیکھو جب حضور کے ہاتھوں میں میرا ہاتھ گیا تو مصطفیٰ نے ہاتھ ہی تھام لیا۔ اور یار سنو تو صحیح، جس کا ہاتھ نبی پاک تھام لے، جس کا ہاتھ نبی پاک تھام لے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا بیمار تھے، ان کے پیر خانے کے ایک سید زادے تیمارداری کرنے آئے، تو گھر والوں نے کہا شاہ جی حضرت کھانا نہیں کھا رہے 2-3 دن سے، آپ سید ہیں آپ کہیں گے تو کھا لیں گے۔ کہا شوربے میں روٹی بھگو کے لاؤ، کہتے ہیں روٹی بھگو کے لائی۔ 91 سال کے مفتی اعظم جب روٹی دینے کے لیے شاہ جی آگے بڑھے، کہا حضور اٹھیے نا کھانا کھائیے، تو کہتے ہیں میں نے ان کی کمر پہ ہاتھ رکھا اٹھانے کے لیے۔ 91 سال کے بابا جی، بڑھاپا، کمزوری، ذوق، سارا کچھ، لیکن جب میں نے پیچھے ہاتھ رکھا نا اٹھانے کے لیے کھائیے، کہتے ہیں میرا ہاتھ تھام کے کہنے لگے شاہ جی ایک وعدہ کرو پہلے۔ میں نے کہا کون سا؟ کہنے لگے یہاں سہارا دیا ہے تو وہاں بھی دو گے کہ نہیں دو گے؟ یہ وعدہ کرو، یہاں سہارا دیا ہے تو وہاں بھی دو گے؟ کہتے ہیں میں رو پڑا، میں نے کہا دوں گا، تو کہنے لگے چلو پھر کھا لیتے ہیں کھانا۔ او بھائی جس کا ہاتھ نبی پاک تھام لے، جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں سلام لے کے رخصت ہو گئے سارے، اور میرا ہاتھ حضور نے تھام لیا۔ او یار بندے نے نہیں، عام آدمی نے نہیں، ایم این اے ایم پی اے نے نہیں، صوفی پیر درویش مولوی مفتی غوث محدث نے نہیں، اس درد کو سمجھ تو صحیح۔ کہتے ہیں میرا ہاتھ اس نے تھاما جس کے قدموں کو بوسے دینے کے لیے جبریل امین ترسا کرتے ہیں، حضرت جبریل جس کے پیروں کو بوسہ دینے کو ترسے، حضور نے ہاتھ تھام لیا، پکڑ لیا اور کھول کے فرمایا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ سونے ہاں چھالے پڑ گئے، حضور محنت کرتا ہوں، حضور قبیلدار ہوں، چھوٹے بچے مزدوری کرتا ہوں، چھالے پڑ گئے۔ کچھ امیر صحابہ کھڑے تھے، کہتے ہیں ہم نے رخ بدل لیا، محبوب کی طرف دیکھنے لگے، ہم نے عجیب نظارہ دیکھا کہ اس کا ہاتھ حضور نے تھاما ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ محبوب کی گردن جھکی، گردن جھکی، کس کی؟ جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی۔ محبوب مقدس نے گردن کو جھکایا، اور فرماتے ہیں اس وقت تو حالات ہی بدل گئے جب محبوب نے مزدور کے چھالوں والے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں محبوب چوم رہے تھے اور بڑے بڑے امیر کھڑے رو رہے تھے، کاش آج غریب ہوتے، آج غریبی کو عزت مل گئی، آج غریبی کو شان مل گئی، غریبی کو مرتبہ ملا، غریبی کو درجے ملے۔ تبھی تو مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنا کرتا سی رہے تھے، تو ایک شخص نے کہا حضور امیر المومنین نیا کرتا ہی لے لیں۔ فرمانے لگے تمہیں نہیں پتا اس پرانے کرتے میں لذت کتنی ہے، تمہیں نہیں پتا جب میں یہ پرانا کرتا سی کے پہنتا ہوں تو اللہ میرے دل کے اندر خشوع اور خضوع کتنا پیدا فرماتا ہے، تمہیں نہیں پتا اس غریبی کے ذائقے کتنے ہیں، اس کے مزے کتنے۔ بھائی محنت کی جو کمائی ہے، جد و جہد کا جو پیسہ ہے، وہ تجھے بڑا کرے، آگے بڑھ، محنت کر، ان دو ہاتھوں کو لڑا، دائیں بائیں نہ دیکھنا کس کے پاس کیا ہے، ورنہ حسد کی آگ میں جل کے زندگی گزرے گی، ورنہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا سوائے حسد کرنے کے اور سوائے ان چیزوں کی طرف توجہ کرنے کے۔ محنت والا، مزدوری والا، پتہ ہے میرے نبی پاک نے کیا فرمایا ہے؟ ہم تو کسان کو، ہمارے ہاں تو کسان کی سنی نے نہ جاتی، بخاری مسلم ہے، نبی پاک نے فرمایا جس نے ایک پودا لگایا یا کوئی بھی ایک کاشت کی، فرمایا اگر اس سے کسی بندے نے کھایا، کسی پرندے یا جانور نے اس کا سایہ بھی لیا، تو فرمایا اللہ وہ پودا لگانے والے کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا، اللہ اسے صدقے کا ثواب دے گا جس نے یہ کام کیا۔ اور اگر کوئی تجارت کرے، تاجر ہو، تو محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جو سچا تاجر ہو، وہ والا تاجر نہیں جو کہے جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا، وہ والا نہیں جو کہے جھوٹ بولوں گا تو دکان چلے گی، فرمایا جو سچا تاجر ہوگا اللہ قیامت کے دن اسے شہیدوں، صدیقوں، اور محبوب فرمانے لگے اللہ اسے قیامت میں صدیقوں، شہیدوں اور نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ سچے تاجر کو، سچے تاجر تجارت کریں سچائی کے ساتھ، دیانت۔ حضرت معروف کرخی بغداد کی جامع مسجد میں تشریف رکھتے تھے، تو
بارش نہیں ہوتی تھی، کچھ لوگ دعا کرانے آ گئے، کہا بابا جی بارش نہیں ہوتی، دعا کر دیں۔ تو آپ فرمانے لگے میرے سامنے ایک کریانے والا ہے، کریانے والا لفظ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، اس زمانے میں جو بھی اس کا نام تھا، کہا یہ جو کریانے والا نا چینی پتی گھی دال چاول بیچتا ہے، اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا حضرت صاحب اس سے دعا کرائیں؟ رفیق شفیق سے، یہ تو ہمارا لنگوٹیا ہے، ہمارے ساتھ رہتی، اس سے دعا کریں؟ فرمایا دعا کراؤ بارش ہو جائے گی۔ اب پیر صاحب کا حکم تھا، اللہ کے نیک بندے کا، گئے اس سے کریانے والے سے کہا دعا کراؤ۔ کہنے لگا یار میں تو پڑھا لکھا بھی نہیں، مجھے تو دعا کے لفظ بھی صحیح نہیں آتے، دعا حضرت معروف کرخی سے کراؤ۔ کہنے لگے انہوں نے بھیجا ہے، انہوں نے بھیجا ہے۔ تو اس کریانے والے نے ہاتھ اٹھایا، کہا اللہ، اے اللہ تیرے بندے نے تیرے بندوں کو میرے پاس بھیج دیا ہے، تو بارش کے لیے آئے، مہربانی کر دعا بارش برسا دے، دعا مقبول فرما۔ لوگ کہتے ہیں اس نے چہرے پہ ہاتھ بھی نہیں پھیرے، بارش شروع ہو گئی۔ لوگ جو تھے سارے تو چلے گئے، دو چار سیانے لوگ جو تھے سمجھدار صاحب نظر حضرت معروف کرخی کی خدمت میں ہے، کہا بابا جی یہ ہم نے نہیں دیکھا، بس فرض نماز ہی پڑھتے ہیں، ہماری طرح کو لمبا چوڑا کام تو کوئی نہیں کرتا، کہیں رات کو تنہائی میں تو نہیں تہجد پڑھنے آتا، کیا ایسا کام کرتا ہے کہ دعا مانگی ہے تو مقبول ہو گئی؟ آپ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں کرتا، فرض نماز ہی پڑھتا ہے، ضروریات پہ ہی عمل کرتا۔ کہ حضور اتنا مقبول بارگاہ کہ ہاتھ اٹھائے تو اللہ خالی نہ لوٹائے؟ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں کرتا، 30 سال ہو گئے مجھے دیکھتے ہوئے، میرے سامنے دکان کرتا ہے، سودا پورا تولتا ہے، کسی غریب کو دھوکہ نہیں دیتا، یہ اپنی جائز منافع لیتا ہے، یہ اپنی خودداری کو بیچتا نہیں۔ تو فرمایا جو 30 سال رب کے ساتھ وفا کرے، کیا رب اس کی دعائیں قبول نہیں فرمائے گا؟ فرمایا یہ جب بھی دعا مانگے گا مجھے امید ہے اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ تو میرے بھائی دیانت ہمارے نوجوانوں کے مزاج میں محنت نہیں شامل، جد و جہد نہیں شامل۔ جس کو 10 ایکڑ یا 20 ایکڑ زمین ملی ہے اس نے کسی کو ٹھیکے پہ دی ہے، وہ خود نہیں حال چلانا چاہتا، ورنہ پھر اسے چودھری کوئی نہیں مانے گا، وہ خود نہیں آگے بڑھنا چاہتا۔ جس کی اپنی دکان ہے ذاتی، اس نے کرائے پہ دی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کروڑوں کی دکان ہے اور خود یہ 10 روپے کی چیز بیچ رہا ہے۔ محنت کا مزاج نہیں، جد و جہد کی طبیعت نہیں۔ اور یہ جو فارغ رہنے والے ہیں نا، آج ناراض ہو جانا ہے آپ نے، چلو کوئی بات نہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ قوم کو سمجھدار ضرور ہونا چاہیے، ناراض ہو یا نہ ہو۔ یہ جو فارغ رہنے والے 15-20 ہیں، انہوں نے بڑی خرابی کی ہے، ان کو دیکھ کے اور بھی بہت سارے لڑکے فارغ ہو گئے۔ یہ جو محلے کے پہلے 10 فارغ ہیں نا، یہ بڑا نقصان کرتے۔ اگر یہ کچھ محنت کریں، جد و جہد کریں، تو باقیوں کی بھی توجہ کام کی طرف بڑھے۔ بوڑھا باپ ڈیوٹی پہ جا رہا ہے، بیٹے کو کام ہی نہیں مل رہا، عجیب بات ہے۔ بوڑھا باپ ساری مزدوری کر رہا ہے، بچہ کہتا ہے کام نہیں میری مرضی کا مل رہا۔ تیری مرضی کا کب ملے گا؟ محنت کریں، جد و جہد کریں۔ دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھنے والے بزدل ہوتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں۔